قرآن مجید کی آیت میں خدا انسان کو فلاح اور کامیابی کا درس دے رہا ہے کہ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ کافر ہو یا مومن، بت پرست ہو یا مسیحی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں سکسیزفل ہو جاؤں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی ہے کیا؟ کامیابی ملے گی کہاں سے؟ خود کامیابی کی تلاش میں نکلتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو کسی کو گاڑی میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو مال میں سکون نظر آتا ہے، کسی کو فلم دیکھنے میں سکون ملتا ہے، کسی کو سینما جانے میں سکون ملتا ہے، اور کچھ لوگوں کو حسین کی مجلس میں آنے سے سکون ملتا ہے۔ آپ اگر یہاں آئے تو آپ کے آنے میں کوئی موٹیو تھا، کوئی محرک تھا جس نے آپ کو یہاں پر آنے پر مجبور کیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ یہاں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے وجود میں کسی شے کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس محرک کو دیکھنا ہے کہ انسان جس بھی شے کے پیچھے جاتا ہے اس کا محرک کیا ہے۔ اگر اس کا موٹیو اہل بیت کا فرمان ہے، عقل ہے، روح ہے، ما فی الضمیر ہے، تو انسان کی زندگی کامیابی ہے۔ لیکن اگر اس کا موٹیو شہوت ہے، اگر اس کا موٹیو نفس ہے، اگر اس کا محرک حب ذات ہے، اگر اس کا محرک شوبازی ریا ہے، کہ آج کل ہم مختلف مولویوں کے قافلے کو بھی دیکھتے ہیں تو ایسے نہیں لگ رہا کہ مجلس میں جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی دولہے کو لے جایا جا رہا ہے۔ جب انسان اپنی عزت، نفع اور نقصان کا معیار چیزوں کو بنا دے اور عزت اور نفع یا ضرر کا نقصان خدا کو نہ سمجھے، تو انسان کے موٹیو کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی میں محرک بدل جاتے ہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا جب تک تو علم النفس اور معرفت النفس کو حاصل نہیں کرے گا تب تک تجھے معرفت امام زمانہ نہیں ملے گی۔ اب یہ معرفت النفس کیسے حاصل ہو؟ بزنس کا اصول ہے جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوتی تب تک سیل نہیں ہوتی۔ آپ کسی ایسی چیز کو لے کر چلے جائیں جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں، آپ کی چیز بکے گی نہیں۔ تو جب تک میرے وجود کے اندر معرفت النفس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی تب تک میں معرفت النفس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اگر کسی مومن کو سگریٹ چھڑوانی ہے تو آپ پہلے اس کے وجود میں ایک محرک کو پیدا کریں تاکہ وہ اس چیز کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے آپ کے وجود میں موٹیو کو پیدا کرتی ہے۔ کہ میں نے واٹر بیڈ کی آپ کو مثال دی تھی، ایک وقفہ اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، آپ کے اندر ضرورت کو ایجاد کیا جاتا ہے، پھر آپ اسی ضرورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز کی تعریف کروں، اس چیز کے اتنے فائدے ہیں، آپ فوراً میرے پاس آئیں گے مولانا ہمیں چاہیے۔ تو پہلے محرک کو ایجاد کیا جاتا ہے، اور خدا نے انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے جو برترین محرک دیا کہ جس موٹیویشن کے ذریعے انسان خود کو گناہ سے بچا سکے، وہ ذکر قیامت تھا، وہ ذکر قبر تھا، وہ ذکر موت تھا۔ اسی لیے قرآن میں 1200 آیتیں ایسی ہیں جو موت کے بارے میں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں شاید قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس میں آخرت کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب انسان آخرت کو جتنا یاد کرے گا اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی، تب جا کے وہ گناہ سے بچے گا، تب یہ جوان اپنی نگاہ کو نگاہ حرام سے بچائے گا، تب یہ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکے گا، تب یہ زندگی میں 10 منٹ ایسے نکالے گا جس 10 منٹ میں اتنا مطالعہ کرے تاکہ اس کے دل میں معرفت امام زمانہ بڑھ جائے۔ لیکن جو دنیا کا سسٹم، میں نے کل کلچر پہ آپ کے سامنے بات کی، جو یونیورس کا کلچر ہے اس کے کلچر میں آپ کو کہیں موت نظر نہیں آتی۔ فلمیں بنتی ہیں دنیا پر، انٹرٹینمنٹ کی فلمیں بنتی ہیں، موٹیو کون ہوتا ہے؟ شہوت ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے، یا سائنٹیفکلی فلمیں بنتی ہیں جن کا تعلق آپ کے لاجک سے، آپ کے دماغ سے ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہت کم فلمیں ایسی بنتی ہیں جس میں موت کا ذکر کیا جائے، جس میں قیامت کا ذکر کیا جائے۔ شہوت پہ گفتگو ہوتی ہے، مال پہ گفتگو ہوتی ہے، بزنس پہ گفتگو ہوتی ہے، مختلف ڈرامے بنائے جاتے ہیں، سائنٹیفکلی فلمیں بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے یونیورس کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ موت پہ گفتگو کی جائے۔ حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہاں پہ میں 70 سال جینے آیا ہوں اور جس دنیا میں مجھے جانا ہے
وہ ابدی دنیا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیس دنیا ہے، وہاں پہ ابدی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں اس جوان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے تو یہ بتایا گیا کہ پیسے کی اہمیت یہ ہے، اسے تو یہ بتایا گیا مال کی اہمیت یہ ہے، اسے تو یہ بتایا گیا اگر اسٹیٹس بنانا ہے تو یہ چیزیں تیرے پاس ہونی چاہیے، لیکن اسے جب بتایا ہی نہیں گیا کہ آخرت میں اگر تمہیں اسٹیٹس چاہیے تو تجھے علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی ضرورت ہے۔